اپنا دین، اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے بھیجا، اور آپ نے دن رات ایک کر کے مشقتیں تکلیفیں اٹھا کے اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی پہلو کہ آپ نے کتنی زیادہ محنت کی ہے، کتنی زیادہ پر مشقت زندگی گزاری ہے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے۔ یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی آپ کی زندگی کا آغاز ہی مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، ابھی 6 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ والدہ محترمہ بھی فوت ہو گئے، اور اس کے بعد دادا محترم بھی چند سالوں کے بعد فوت ہو گئے۔ تو بظاہر آپ کی زندگی کا آغاز نہایت مشکل حالات میں ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے لیے چنا، آپ کی طرف پہلی وحی آئی، آپ کو نبی بنایا گیا، بند کر لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بہت گھبرائے بھی کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑا فریضہ تھا، اور بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ پوری قوم، پورا معاشرہ وہ ایک طرف اور آپ اکیلے ایک طرف۔ اسی لیے جب آپ کے اس پریشانی اور گھبراہٹ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا، وہ اپنے ایک عزیز برقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں کہ وہ اپنے وقت کے عالم ہیں، آپ کی باتیں سن کر آپ کو کچھ مشورہ دیں گے۔ تو انہوں نے آپ کی ساری باتیں سنی، ساری کیفیت دیکھی سمجھی۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی پیغام آپ پر نازل کیا گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔ تسلی دی اور کہا کہ کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے، وطن سے نکال دے گی، میں آپ کی مدد کرتا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کیونکہ ساری زندگی آپ نے 40 سالہ زندگی بڑے احترام کے ساتھ گزاری ہے، بڑی محبت کے ساتھ گزاری ہے، سارے لوگ آپ کا ادب کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں، میرے دشمن بن جائیں اور مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے،
تو ورقہ بن نوفل نے کہا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، جو بھی حق بیان کرتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح مخالفت ہوتی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اس کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ پہلے دن ہی یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کانٹوں بھرا رستہ ہے، مشکلات والا رستہ ہے، تو آپ نے سمجھ سوچ کر اس کو اختیار کیا اور اس پر استقامت اختیار کی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دی ہے کہ جتنی بھی مخالفت ہو، جتنی بھی مشکلات ہوں، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائیں گے، آپ اور آپ کے ساتھی کامیاب ہوں گے، یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ حوصلہ ملتا رہا۔ تو پہلی وحی کے آنے پر آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا، ان کو اللہ کا پیغام سنایا، گویا کہ آپ نے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا، سارے آپ پر ٹوٹ پڑے، سب بولنے لگ گئے اور آپ سے متنفر ہو گئے۔ جو کل صادق اور امین کہتے تھے، آج وہ آپ کو دیکھنا، آپ کی بات سننا اور آپ کا وجود قبول کرنا اس کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ آپ کے قریبی چچا ابو لہب، اس نے سب سے بڑھ کر، سب سے آگے ہو کر مخالفت کی، یعنی جن سے کوئی امید ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ لحاظ کریں گے، کچھ خیال رکھیں گے، اس نے بھی خیال نہیں رکھا، اپنے بھتیجے ہونے کا بھی خیال نہیں رکھا، اپنے رشتے کا بھی خیال نہیں رکھا، اور اس نے آپ کے لیے نازیبا کلمات کا اظہار کیا، گستاخانہ کلمات کا اظہار کیا۔ پہلے دن ہی سے آپ کی زندگی، دعوتی زندگی، یہ مشکلات کا شکار ہو گئے، لیکن آپ ڈٹے رہے، قائم رہے۔ یہی بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ کس طرح ہمارے نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں، ہم تک اللہ کا دین پہنچایا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے اس پیغام، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ آپ نے اتنی محنتوں سے یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سنت، یہ سیرت، یہ دین اسلام، یہ ہم تک پہنچایا ہے، یہ ہمارے لیے پہنچایا، ہمارے عمل کرنے کے لیے پہنچایا، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے پہنچایا ہے۔ تو ہم اس کو اپنائیں، اس کو اپنا دین بنائیں، اس دین پر راضی ہو جائیں، اس دین کے لیے محنت کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ چند دن یہ باتیں کر کے خاموش ہو جائیں گے، اور ہمارا اسی طرح اقتدار قائم رہے گا، سرداریاں چلتی رہیں گی، اور ہمارے یہ معبد خانے آباد رہیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔
آپ کی زندگی کی پریشانیوں میں سے، مشکلات میں سے یہ بھی ایک پریشانی اور مشکل تھی کہ آپ کی نرینہ اولاد بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، لیکن وہ سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ اسی وجہ سے کافروں کو یہ بات کرنے کا موقع ملا کہ چند دن کی بات ہے، آپ کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہو۔ اسی طرح آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی 4 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں، ان کے حوالے سے بھی سب سے پہلے تو ان کے نبی بننے سے پہلے جو آپ نے رشتے طے کیے تھے وہ ختم کر دیے گئے، جو آپ کے لیے بہت بڑے صدمے کا سبب تھا، جھٹکا تھا آپ کے لیے، لیکن آپ نے اس کو بھی برداشت کیا۔ اور آپ کی زندگی کے اندر 3 بیٹیاں وفات پا گئیں، یہ صدمہ بھی آپ نے دیکھا، لیکن آپ مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، مشکلات کو برداشت کرتے چلے گئے۔ کئی دفعہ مکے کے اندر آپ کے اوپر مختلف انداز سے آپ کو تنگ کیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، پراپوگنڈا کیا گیا، ساری باتیں آپ سنتے تھے اور برداشت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ ابو جہل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، پوری مجلس میں اعلان کیا کہ دیکھو میں آج کے اس کے ساتھ کیا کروں۔ وہ آپ کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آپ کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ اور جب معاملہ انتہا کو پہنچ جاتا تھا، کافر اپنے آخری وار پر آ جاتے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی حرکت میں آتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو پیچھے ہٹا دیا اور گھبرا گیا، ڈر گیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے اندر، جو نہایت امن والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے، سب کو وہاں پر عزت، جان، مال، ہر چیز محفوظ ہوتی ہے، وہاں پر آپ کے اوپر کسی ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی وہ آپ کے اوپر رکھ دی گئی، جس کی وجہ سے آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے ہمارے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے، حتیٰ کہ سارے قریش نے مل کر فیصلہ کیا، جب آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے کسی ڈر کو، خوف کو، دھمکی کو، اس کی پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے پھر مل کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اس کے لیے نوجوان تیار کیے اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ہجرت کر کے چلے جائیں، اب یہاں پر رہنے کا جو وقت تھا پورا ہو چکا ہے، انہوں نے جو سمجھنا تھا سمجھ لیا، ان تک جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا گیا، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے درمیان سے نکل کر نہایت اعتماد کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے وہاں سے نکل کھڑے ہوتے، اور نہایت مشکل سفر 400 کلومیٹر سے زیادہ نہایت خطرے کی حالت میں دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا، آپ کی تلاش میں لوگ نکلے ہوئے، اس کے باوجود آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے، اور مدینہ آ کر بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا،
تھوڑے ہی عرصے بعد مکے والے حملے کے لیے پہنچ گئے۔ بدر کا واقعہ پیش آیا، تھوڑی تعداد تھی، تھوڑی تیاری تھی، تھوڑا اسلحہ تھا، نہایت مشکل والا موقع اور منظر تھا۔ آپ نے ساری رات روتے ہوئے گزاری، سجدے میں گزاری، دعائیں کرتے ہوئے گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانی بھی ختم کر دی۔ اس کے بعد احد کے اندر آ گئے، پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، آپ کا خون بہایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے چچا کو، عزیز و اقارب کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ آپ نے اس کو بھی برداشت کیا۔ اس کے بعد خندق کا موقع آیا، 10,000 کے لشکر نے مدینے کا گھیراؤ کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل وقت تھا، کھانے پینے کی مشکلات تھی، جان کا خطرہ تھا، آپ نے یہ وقت بھی برداشت کیا، نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ اسی طرح طائف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب جنگ کے لیے نکلتے، اچانک چھپے ہوئے دشمن نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگ گئے، لیکن آپ نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اونٹ سے، گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ میں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں کوئی دنیا دار آدمی نہیں ہوں، کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہوں جو بھاگ جاؤں، ڈر جاؤں، اللہ کا سچا نبی ہوں، سچا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کو پہنچا کر دم لوں گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کا لمبا سفر کرنا پڑا، ہزاروں کلومیٹر کا گرمی کے موسم میں بھوک اور پیاس کے ساتھ یہ سفر کرنا پڑا کہ رومی عیسائی جو ہیں وہ فوج تیار کر رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے، تو آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مشکلات والی زندگی گزاری ہے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو جب بخار چڑھتا تھا تو 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا تھا، جتنی تکلیف، جتنا بخار ایک آدمی کو ہوتا ہے اس سے ڈبل آپ کو بخار ہوتا تھا اور تکلیف ہوتی۔ یہ آپ کی زندگی تھی، اور گھر میں کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک چولہا نہیں چلتا تھا۔ یہ آپ کی گھریلو زندگی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ پر، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی، یہ صدمہ بھی آپ کو دیکھنا پڑا۔ اور یہودیوں نے مدینے میں رہتے ہوئے ہمیشہ آپ کو تنگ کیے رکھا، حتیٰ کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے۔ ایک دفعہ آپ کو زہریلا کھانا بھی پیش کیا گیا اور اس کا زہر بھی آپ کو محسوس ہوا۔ یہ ساری تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ کس لیے؟ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، انسانوں کی فلاح کے لیے، پوری انسانیت کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے آپ میدان میں ڈٹے ہوئے، اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے، اور اپنے نہ آرام کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کھانے پینے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رہائش کی آپ کو کوئی پرواہ ہے، نہ عیش و عشرت کا آپ کو کوئی خیال ہے، نہ کوئی جائیداد بنانے کا کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی اچھی اور سہولت حاصل کرنے کا آپ کو کوئی منصوبہ ہے۔ سادہ زندگی گزاری ہے، تکلیفوں والی زندگی گزاری ہے، بھوک پیاس والی زندگی گزاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں،
اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، یہ آپ کی مشکلات والی اور محنت والی، مشقت والی زندگی کی چند ایک جھلکیاں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے، سبق ہیں کہ ہم اپنے اس عزیز نبی، امت کے خیر خواہ نبی، امت کے حریص نبی، اس کے ساتھ محبت بھی کریں اور اس کے پیغام کو اپنے دل و جان سے قبول کریں اور اس کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، اسی طرح ہم بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی سیرت کو اپناتے ہوئے اور محنت کریں اور دنیا کی اس طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات، تنگیاں، ان کو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، مسلمانوں کی خیر خواہی کی خاطر، اسلام کو پھیلانے کی خاطر ان کو برداشت کریں اور ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔